السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ اس کے متعلق جو ہے 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ محل استعاذہ کیا ہے، دوسرے یہ کہ استعاذے کا حکم کیا ہے، تیسرے یہ کہ الفاظ استعاذہ کیا ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ استعاذہ کی کیفیت کیا ہے، وہ اخیر میں آنے والی ہے بحث، اس کو وہاں پر بتلایا جائے گا۔ اب جو ہے یہاں پر آپ کو بسم اللہ کے تعلق سے بتلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ دیکھیے لکھا ہے، اور جب سورہ شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے سوائے سورہ برات کے۔ یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورت کی ابتدا جب ہو، ابتدائے سورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ ابتدائے سورت کبھی تو ایسا ہوگا کہ آپ نے وہیں سے تلاوت شروع کی، تب بھی بسم اللہ ضروری ہے، اور اگر جو ہے پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورہ شروع ہو گئی تب بھی جو ہے ابتدائے سورت پایا جا رہا ہے، لہذا وہاں پر بھی بسم اللہ ضروری ہے۔ اب جو ہے ہر سورہ کے شروع میں ابتدا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ نیز یہ بھی ہے حدیث پاک کے اندر، چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ تو 2 وجہ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے یہ کہ بسم اللہ ہر سورہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورہ کا فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے پہچانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسملہ ہر سورہ کے ہمراہ ہر سورہ کے ساتھ جو ہے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہوا۔ ایک بحث جو ہے آپ کو کتاب کے اندر جو ہے فائدہ لکھا ہے، اس سبق کے اندر فائدہ امام عاصم کے نزدیک، وہاں ایک بات یہ بتلائی جائے گی کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے یا بسم اللہ جو ہے قرآن کا جز ہے، اس کے متعلق جو ہے آپ کو آئندہ بتلایا جائے گا۔ بہرحال تو آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی سورہ شروع کی جائے تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، سوائے سورہ برات کے، سوائے سورہ برات کے۔ سورہ برات کے اندر جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ سورہ برات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، اور سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ لکھی بھی نہیں ہے۔ ایک وجہ جو ہے سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی یہ تھی کہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور سورہ برات میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی کہ بسم اللہ جو ہے یہ آیت رحمت ہے، اور سورہ برات کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تو لہذا رحمت اور غصے کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بہرحال تو بسم اللہ جو ہے ہر سورہ کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے سورہ برات کے علاوہ۔ اور دوسری وجہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی یہ ہے کہ سورہ برات کو بعض حضرات نے سورہ انفال کا جز مانا ہے۔ جب سورہ انفال کا جز مانا ہے تو گویا کہ سورہ برات یہ مستقل سورہ نہیں ہوئی بلکہ درمیانے سورہ کی طرح ہوئی۔ تو جس طرح سے درمیانے سورہ میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اس طرح سورہ برات کے شروع میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔
آگے فرما رہے ہیں اور اوساط اور اجزاء میں اختیار ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے اور چاہے نہ پڑھے۔ اوساط اور اجزاء، اوساط وسط کی جمع ہے یعنی بیچ، اور اجزاء جز کی جمع ہے یعنی ٹکڑا۔ تو اگر اوساط اور اجزاء میں یعنی کسی صورت کے بیچ سے اگر پڑھنا شروع کرتا ہے، اگر کسی سورہ کے بیچ سے پڑھنا شروع کرے تو وہاں پر اعوذ باللہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ ابتدائی قرأت یہ اعوذ باللہ کا محل ہے، لہذا اعوذ باللہ تو وہاں استعاذہ کیا جائے گا، لیکن بسم اللہ کا محل نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں پر بسم اللہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اوساط اور اجزاء میں اختیار ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہیں پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اوساط و اجزاء میں سورہ براءت بھی دیگر سورتوں کی طرح سے ہے، جس طرح سے دیگر سورتوں کے بیچ سے اگر جو ہے کیا کہتے ہیں تلاوت شروع کی جاتی ہے تو وہاں پر بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار ہے، اسی طرح سے سورہ براءت کے اندر بھی اگر سورہ براءت کے بیچ میں سے کہیں سے پڑھنا چاہتے ہیں، شروع کیا جائے پڑھنا، تو وہاں پر جو ہے بسم اللہ کا پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں اختیار ہے۔ اصل میں یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے ابتدائے سورہ براءت پر قیاس کرتے ہوئے درمیانے سورہ براءت میں بھی بسم اللہ کے نہ پڑھنے کو کہا ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابتدائے سورہ براءت یہ جو ہے ابتدائے سورہ براءت میں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر کیا کہتے ہیں سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہی ہے، اور آیت بسم اللہ جو ہے آیت رحمت ہے، تو آیت رحمت اور آیت غضب کو ایک ساتھ جو ہے جمع کرنا مناسب نہیں تھا، تو دیگر صورتوں میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ایسی کئی صورتیں جیسے سورہ محمد ہے، سورہ عبس ہے، سورہ ویل جتنی ہے، یہ سب جو ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، تو یہاں پر بسم اللہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ان صورتوں میں سورہ براءت کے علاوہ دیگر صورتیں جس میں جو ہے اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، ان صورتوں میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان صورتوں میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور سورہ براءت میں چونکہ بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے وہاں نہیں پڑھی جائے گی۔ تو پھر آپ پھر اعتراض کر سکتے ہیں، اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ آخر جو ہے جب غضب کی وجہ سے یہاں سورہ براءت کے اندر نہیں پڑھ سکتے اور دیگر صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ براءت میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن جمع کرایا تو سورہ انفال اور سورہ براءت کے مستقل صورت یعنی سورہ براءت کے مستقل صورت ہونے کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ سورہ انفال اور سورہ براءت یہ مستقل دو صورتیں ہیں، اور بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ سورہ براءت سورہ انفال کا جز ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہوا۔ اس اختلاف کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت درمیان کی نکالی کہ وہاں پر ایک سطر جو ہے خالی کروا دیا کہ جو لوگ دونوں صورتوں کے الگ الگ ہونے کے قائل ہیں تو وہ جو ہے وہ خالی سطر دیکھ کر کے یہ سمجھیں گے کہ یہاں جو ہے سورہ براءت الگ ہے اور سورہ انفال الگ ہے، اور جو لوگ دونوں صورتوں کے ایک ہونے کے قائل ہیں وہ دیکھیں گے کہ وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، لہذا یہ دونوں صورتیں ایک ہیں۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ تو یہاں پر بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورہ براءت کے مستقل سورہ ہونے میں اختلاف تھا، اس وجہ سے وہاں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ جو ہے پڑھنا ضروری ہے سورہ براءت کے علاوہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اوساط و اجزاء میں سورہ براءت دیگر صورتوں کی طرح سے ہے، لہذا جس طرح دیگر صورتوں کے
درمیان سے شروع کرنے کی صورت میں بسم اللہ پڑھنے کا اختیار ہے اور نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح سے سورہ برات کے بیچ سے بھی اگر شروع کیا جائے تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار ہے، کیونکہ وہ اوساط اور اجزائے سور جو ہیں یہ بسم اللہ کا محل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو برکت کے لیے سمجھا جائے گا، نہیں پڑھتا ہے تو وہ اختیار سمجھا جائے گا۔ بہرحال اب جو ہے بات آگے بڑھتی ہے، فرما رہے ہیں ایک بات ضمنی طور پہ یہ جان لیجئے کہ سورہ برات اگر بیچ میں آ جائے، یعنی درمیان میں اگر سورہ برات آ جائے، پڑھتے پڑھتے سورہ انفال ختم کر کے اگر کوئی سورہ برات پڑھتا ہے، یا یہ کہ کوئی دوسری سورہ ختم کر کے سورہ برات پڑھتا ہے، تو وہاں پر اب کریں گے کیا؟ بسم اللہ تو پڑھ نہیں سکتے، تو وہاں پر جو ہے سورہ برات کے اندر جب سورہ برات شروع ہو تو وہاں پر 3 صورتیں نکلیں گی، فصل، وصل اور سکتہ۔ فصل یعنی جو ہے جو سورہ ماقبل والی ہے وہاں پر وقف کر دیا جائے اور پھر اگلے سانس سے جو ہے سورہ برات پڑھی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وصل کیا جائے، یعنی جو پچھلی صورت جو ختم ہو رہی ہے اس صورت کو اگلی سورہ یعنی سورہ برات کی بعد سے جو ہے ملا دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے سکتہ کیا جائے۔ سکتہ چونکہ ذو وجہین ہے، ایک اعتبار سے جو ہے وہ فصل ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے وصل ہوتا ہے، تو چونکہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں اس وجہ سے فصل ہونا چاہیے، اور قرات اور تلاوت کے اندر اصل یہ ہے کہ وصل کیا جائے، ایک آیت کو دوسری آیت سے، دوسری کو تیسری آیت سے ملا کر پڑھا جائے، اس لیے جو ہے سورہ برات سے کو جو ہے ملا کے پڑھنا چاہیے۔ تو فصل بربنائے، یہ فصل پڑھیں گے بربنائے دونوں صورتوں کے الگ ہونے کے، اور وصل بربنائے اصل کی قرات کے اندر اصل یہی ہے کہ دونوں کو ملا کر کے پڑھا جائے، یعنی پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملا کے پڑھا جائے، اور سکتہ اس لیے کہ سکتے میں جو ہے فصل اور وصل کی دونوں صورتیں من وجہن پائی جاتی ہیں۔ اچھا آگے جو ہے چلیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں۔ اب یہاں جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ابتدا جب کریں گے تو ابتدا کی 3 قسمیں ہیں، ابتدائے قرت، ابتدائے سورت، ابتدائے قرت، ابتدائے سورت، اور ایک ہے ابتدائے قرت درمیانے سورت، ایک ہے درمیانی قرت ابتدائے سورت۔ تو ابتدا کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، ابتدائے حقیقی، ابتدائے حکمی اور ابتدائے تقدیری۔ ایک سورہ اگر جو ہے کسی کی تلاوت جو ہے ابتدائے سورت سے ہو رہی ہے، یعنی ابتدائے قرت اور ابتدائے سورت پائی جا رہی ہے، یعنی ابتدائے حقیقی ہے، تو وہاں پر جو ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو وصل اور فصل کر کے، وصل اور فصل کے اعتبار سے جو ہے 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ دیکھیے نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل کل، نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، نمبر 4 وصل اول فصل ثانی۔ پہلے آپ وصل اور فصل کا معنی سمجھیے۔ فصل کے معنی آتے ہیں جدا کرنا، اور کل کے معنی سب۔ فصل کل یعنی سب کو جدا کرنا، وصل کے معنی آتے ہیں ملانا، کل کے معنی سب، لہذا مطلب ہوا کہ سب کو ملانا۔ سب سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور اگلی سورت جو سورت ابتدا کرنا ہے، جیسے الحمد ہے تو اعوذ، بسم اللہ اور الحمد، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ایک ساتھ۔ اور فصل کل یعنی پہلی صورت میں ہوگا تینوں کو جدا کر کے پڑھنا، تو کل کے معنی سب ہے، تو سب اسی وقت ہوگا جب کہ 3 جز پائے جائیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول کا مطلب ہے کہ پہلے جز کو الگ کر دینا، پہلا جز یہاں پہ اعوذ ہے، اعوذ باللہ کو الگ کر دینا۔ وصل ثانی دوسرے کو ملا دینا، دوسرے کو تیسرے سے ملانا۔ 3 جز تھے، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمدللہ، تو اعوذ کو الگ کر دیا، فصل اول ہو گیا۔ وصل ثانی دوسرے کو ملایا، دوسرے کو ملائیں گے ظاہر سی بات ہے تیسرے سے، تو بسم اللہ کو الحمد سے ملانا۔
चौथी सूरत है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी। वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी यानी पहले को दूसरे से मिलाना, पहले को मिलाना, पहले को जब मिलाएंगे तो दूसरे से मिलाएंगे, यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को एक साथ पढ़ना। और फ़स्ल सानी यानी दूसरे को जुदा करना। दूसरे का मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह को तीसरे से जुदा करना, सूरत से जुदा करना। ये चारों सूरतें इब्तिदाए हकीकी के अंदर, यानी जब आप किसी क्या कहते हैं किसी सूरत से इब्तिदा करें, क़िरात की पढ़ना शुरू करें, तो वहाँ पर ये चारों सूरतें फ़स्ल कुल, वस्ल कुल, फ़स्ल अव्वल, वस्ल सानी, वस्ल अव्वल, फ़स्ल सानी, चार की चारों सूरतें जायज़ हैं। मसलन इस तरह पढ़ेंगे फ़स्ल कुल की सूरत में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हुआ तीनों को अलग अलग करके पढ़ना। वस्ल कुल हर एक को यानी तीनों को मिलाकर पढ़ना, मतलब एक सांस में ही पढ़ना। जैसे यूँ पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरी सूरत है फ़स्ल अव्वल यानी पहले जुज़ को अलग कर देना, वस्ल सानी यानी दूसरे जुज़ को तीसरे जुज़ से मिला देना। यूँ पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चौथी सूरत है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी यानी पहले जुज़ को दूसरे जुज़ से मिला देना और दूसरे जुज़ को तीसरे जुज़ से अलग कर देना। यूँ पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये चारों सूरतें बिल इत्तिफाक जायज़ हैं। अलबत्ता अगर कोई शख्स सूरह मुहम्मद से इब्तिदा करता है तो लिखा ये है किताबों में कि चारों सूरतें तो जायज़ हैं, लेकिन बेहतर ये है कि फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी किया जाए। फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी किया जाए, ये तो हर सूरत के लिए। फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी यानी चारों सूरतें ये जायज़ हैं, लेकिन इनमें जायज़ होने का मतलब है कि सब पे अमल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी किया जाए, मतलब ये कि औज़ बिल्लाह को अलग किया जाए और बिस्मिल्लाह को सूरत से मिला करके पढ़ा जाए। यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, इस तरह पढ़ा जाए। क्यों? ताकि बिस्मिल्लाह का जुज़्व सूरह होना, जैसे कि बाद लोग कहते हैं, आगे मैंने कहा कि बहस आएगी, वो जुज़्व सूरह होना मालूम हो जाए। और इसी तरह से एक बात ये भी वाज़ेह हो जाएगी कि अऊज़ु बिल्लाह जो है ये गैर कुरान है, तो ये भी वाज़ेह हो जाएगी कुरान और गैर कुरान। बिस्मिल्लाह तो कुरान का जुज़ है, तो कुरान और गैर कुरान अलग अलग हो जाए। इसलिए बाज़ हज़रात ने लिखा है कि फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी बेहतर है। लेकिन सूरह मुहम्मद के अंदर फ़स्ल कुल यानी तीनों को अलग अलग करके पढ़ना, या जो है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, ये बेहतर है। ताकि यानी जिन दो सूरतों में बिस्मिल्लाह सूरह मुहम्मद के पहले लफ्ज़ से न मिले, ये बेहतर है सूरह मुहम्मद के लिए। लेकिन दीगर तमाम सूरतों के लिए ये बेहतर है कि फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी हो, लेकिन सूरह मुहम्मद में फ़स्ल बिस्मिल्लाह होना चाहिए, बिस्मिल्लाह का फ़स्ल होना चाहिए। और वो जो है दो सूरतों में होगा, एक सूरत तो फ़स्ल कुल की है कि तीनों को अलग अलग करके पढ़ा जाए,
اور دوسری صورت یہ ہے کہ وصل اول ہو یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک ساتھ ہو، اور فصل ثانی یعنی سورہ محمد کی ابتدا جو ہے اگلی سانس سے ہو۔ میرے عزیز طلبہ، اب یہاں پر پہنچ کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، یعنی ابتدائے حقیقی کی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ ابتدائے حقیقی کے اندر یعنی جب کسی صورت سے ہم پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر جو ہے چاروں صورتیں فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، یہ جو ہے چار کی چاروں جائز ہیں بالاتفاق۔ اور اس میں جو ہے بہتر کیا تھا وہ بھی ہم نے آپ کو بتلا دیا، اور سورہ محمد کا امتیاز بھی آپ کو بتلا دیا۔ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ کل ہم پڑھیں گے کہ جب ایک سورت کو ختم کر کے دوسری سورت شروع کریں تو اس کا کیا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔